السلام علیکم ناظرین، دا لاسٹ مسٹریز یعنی گمشدہ اسرار کی ایپیسوڈ نمبر 12 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ گزشتہ ایپیسوڈ سے بہت مختلف ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ میں ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، وہ سوال جو ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے اٹھا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کو غور سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی ان سوالوں کے جواب مل سکیں۔ اس سلسلے میں ناظرین، میں آپ کی خدمت میں 5 سوالات رکھوں گا اور بے فکر رہیے، آپ کے ساتھ میں بھی ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ اس ضمن میں پیدا ہونے والا پہلا سوال یہ ہے کہ آسان الفاظ میں گریوٹی اور میگنیٹزم یعنی مقناطیسیت کیا ہوتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا گریوٹی اور میگنیٹزم یعنی مقناطیسیت دنیا میں کئی جگہوں پر کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہے تو ایسا کیوں ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں؟ تیسرا اور اہم سوال کہ اگر یہ دونوں کم یا زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا گمشدگیوں سے کیا تعلق ہے؟ چوتھا حیران کن سوال یہ ہے کہ اگر یہ گمشدگیاں ہوتی ہیں تو آخر یہ جاتی کہاں ہیں؟ اور ناظرین، پانچواں اور سب سے اہم سوال کہ کیا یہ گمشدگیاں اب بھی ہوتی ہیں، اور اگر نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ اب یہاں سے آگے ناظرین، میں ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھوں گا۔ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ناظرین، میں آپ کو دنیا کے مختلف علاقوں، جنگلوں، غاروں، پہاڑوں، کھنڈرات، تاریخ اور مستقبل یعنی مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں اور مختلف مذاہب خصوصاً اسلام سے استفادہ کروں گا۔ ناظرین، ہم آج سے کئی سال پہلے کے پتھروں کے دور میں بھی جائیں گے اور اتنا آگے کا مستقبل کہ جب زمانہ پھر پتھروں کی طرف چلا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ گریوٹی اور میگنیٹزم کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کائنات میں کوئی بھی سیارہ ہو یا ستارہ ہو یا کہکشاں، وہ اپنے اندر ایک خاص قسم کی قوت رکھتے ہیں۔ یہ قوت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے۔ اس قوت کا نام گریوٹی ہے، یعنی کشش ثقل۔ یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے ہم اس دنیا پر، اس زمین پر چل پھر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ قوت نہ ہوتی تو ہم زمین پر ٹک نہ سکتے اور آسمان میں اوپر کی طرف اڑتے چلے جاتے۔ یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے چاند ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر یہ گریوٹی نہ ہو تو اس کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر اس دنیا پر اسی وقت گریوٹی ختم ہو جائے تو سب سے پہلے ہماری فضا، ہمارا ایٹماسفیئر بکھر جائے گا اور اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری زمین کی گریوٹی بہت طاقتور ہے۔ اتنی طاقتور ہے کہ ہماری زمین کی گریوٹی کا اثر خلا میں 15 لاکھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ تو جو بھی چیز اس 15 لاکھ کلومیٹر کے اندر ہوگی وہ دھیرے دھیرے زمین کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ اب آسان الفاظ میں میگنیٹزم کیا ہوتا ہے، یعنی مقناطیسیت۔ اب اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ بالفرض
ہم زمین کو کھودنا شروع کر دیں اور کھودتے چلے جائیں تو بالآخر کیا ہوگا؟ آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچیں گے یا سنا ہوگا کہ اگر ہم زمین کو کھودنا شروع کریں تو ہم شاید زمین کی دوسری طرف باہر نکل آئیں، لیکن ناظرین یہ تصور غلط ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں، اور شاید سچ سن کر آپ حیران رہ جائیں۔ آج تک انسان نے اس زمین پر جو سب سے گہری کھدائی کی ہے وہ صرف 12 کلومیٹر ہے، اور اس کھدائی کو کرنے میں تقریباً 20 سال کا عرصہ لگا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کھدائی اس طرح ہے جیسے ہم نے زمین کی سطح کو صرف کھرچا ہو، کیونکہ زمین کی تہیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس کھدائی میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ مختلف قسم کی دھاتیں، چٹانیں اور پتھر ہیں۔ وہ دھاتیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، مثلا لوہا، تانبا، کوئلہ، پیتل وغیرہ۔ زمین کے تقریباً 100 کلومیٹر نیچے تک یہی دھاتیں اور چٹانیں ملیں گی، لیکن پھر ناظرین 100 کلومیٹر کے بعد زمین کے نیچے ایک عجیب جہنم موجود ہے۔ ناظرین، وہاں زمین کے نیچے 100 کلومیٹر کے بعد پگھلتا ہوا، کھولتا ہوا اور ابلتا ہوا لوہا لاوے کی شکل میں موجود ہے، جو تقریباً 3000 کلومیٹر کی موٹی تہہ میں موجود ہے۔ اب ناظرین، کہاں وہ 20 سال میں کی گئی 12 کلومیٹر کی کھدائی اور کہاں زمین کی یہ موٹی گہری تہیں؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے زمین کو کھرچا بھی نہیں بلکہ صرف ایک ہلکا سا سکریچ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ پگھلتا ہوا اور کھولتا ہوا لوہا زمین کے اندر گھوم رہا ہے، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے زمین ایک چارج پارٹیکل یعنی کہ زمین ایک بہت بڑا مقناطیس بن جاتی ہے، اور کسی بھی ایک مقناطیس کی طرح زمین بھی اپنے گرد ایک حصار بنا لیتی ہے، یعنی ایک میگنیٹک فیلڈ۔ اور یہ وہی میگنیٹک فیلڈ ہے جو زمین کو سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچا کر رکھتا ہے، اور اسی میگنیٹک فیلڈ کا ہم نے ذکر پچھلی ایپیسوڈ نمبر 8 میں بھی کیا تھا۔ ناظرین، یہی وہ میگنیٹک فیلڈ ہے جسے انسان پچھلے تقریباً 1000 سالوں سے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ مثلا کمپس یعنی قطب نما کا استعمال بھی اسی میگنیٹک فیلڈ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جس کی سوئیاں قطب شمالی یا قطب جنوبی کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں، اور یہی میگنیٹک فیلڈ ہے جس کی مدد سے مختلف تقریباً 2000 نسلوں کے پرندے رات میں بھی اڑتے ہیں اور مختلف موسموں یعنی سردی اور گرمی میں مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ناظرین یہاں آپ کو پہلے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ زمین کی کشش ثقل کیا ہے اور مقناطیسیت کیا ہے، یعنی گریوٹی اور میگنیٹزم۔ ناظرین، اسی میگنیٹک فیلڈ کے بارے میں ہم نے اپنی ایپیسوڈ نمبر 8 میں آپ کو بتایا تھا کہ زمین کے جس حصے میں یہ میگنیٹک فیلڈ کمزور ہوتی ہے وہاں پر زمین سے ٹکرانے والا ڈارک میٹر کچھ اثرات چھوڑتا ہے، اور انہی اثرات کے بعد زمین پر کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن یہاں سے ہمارا دوسرا سوال شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارا دوسرا سوال تھا کہ کیا گریوٹی اور میگنیٹزم یعنی مقناطیسیت دنیا میں کئی جگہوں پر کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہے تو ایسا کیوں ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں؟ تو ناظرین، اس کا جواب ہے کہ ہاں، زمین کی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں باقی جگہوں کی نسبت زمین پر یہ گریویٹیشنل فورسز کم یا زیادہ ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ زمین کی کچھ جگہوں پر جہاں زمینی میٹیریل زیادہ ہوتا ہے وہاں پر یہ گریویٹیشنل فورس بھی زیادہ ہوتی ہے، مثلا پہاڑوں وغیرہ پر۔ لیکن ناظرین، مقناطیسیت یعنی میگنیٹک فیلڈ کی کمی یا زیادتی کا سب سے پہلے آئس لینڈ میں رہنے والے ملاحوں نے محسوس کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سفر کے دوران زمین میں کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں پر قطب نما یعنی کمپس کی سوئیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، مثلا شمال یا جنوب کی طرف پوائنٹ کرنا چھوڑ دیا تھا، اور بعض اوقات غلط سمت میں پوائنٹ کرنا شروع کر دیا، یا پھر بعض دفعہ گھومنا شروع کر دیا۔ اور ناظرین، یہ ڈسٹربنس اکثر ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں زمین کے اندر ایسی دھاتیں موجود ہوں جو اس میگنیٹک فیلڈ پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان دھاتوں میں سے ایک مثال سمندروں کی تہوں میں پائے جانے والا میگنیٹائڈ ہے۔ ناظرین، یہ میگنیٹائڈ بعض دفعہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ زمین کے حصار پر بھی اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ناظرین، اگر اس جواب کو ہی توجیہ بنایا جائے تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ڈسکس کی جانے والی گمشدگیوں کی ایک بڑی وجہ یہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈسٹربنسز بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ گمشدہ ہونے والے جہازوں میں سے اکثریت نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ ان کے قطب نما نے صحیح ڈائریکشن بتانا چھوڑ دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسے علاقے میں داخل ہو چکے تھے جہاں میگنیٹک فیلڈ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یا اس میں ڈسٹربنسز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ناظرین، یہی وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں اپنے تیسرے سوال سے کنیکٹ کرتا ہے۔
تیسرا سوال کہ اگر یہ دونوں کم یا زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا گمشدگیوں سے کیا تعلق ہے؟ اور ناظرین، اسی سوال کا جواب آپ کو شاید بہت ہی دلچسپ لگے۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ نمبر 8 میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بعض دفعہ زمین اپنے مدار میں گھومتے ہوئے ایک ایسے ڈارک میٹر سے ٹکراتی ہے یا گزرتی ہے جو زمین پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور وہ اثر ان علاقوں پر ہوتا ہے جہاں پر زمین کا میگنیٹک فیلڈ کمزور ہوتا ہے، یعنی وہ زمین کی حفاظت نہیں کر پاتا، اور انہی جگہوں پر کچھ حیرت انگیز دروازے کھلتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو ان گمشدہ جہازوں نے ایک چیز رپورٹ کی تھی کہ ان کے کمپسز نے یعنی قطب نما نے یعنی جی پی ایس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اسی طرح کی ایک میگنیٹک انوملی سے گزر رہے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ہماری زمین سورج کے گرد گھومتے ہوئے ایک خاص مدار میں ایسی پوزیشن میں آئی جب سورج گرہن ہو رہا تھا، تو جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے رہنے والوں پر کچھ خاص قسم کے دروازے کھلے تھے، کچھ دوسری دنیاؤں کے دروازے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے ان پرے کی دنیاؤں کی ایک جھلک بھی دیکھ لی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں سورج کے گرد سینکڑوں گولے جو سرخ اور سیاہ تھے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ناظرین، شاید ایسا ہی کچھ منظر اس جاپان ٹرائی اینگل میں گم ہو جانے والی فلائٹ کا پائلٹ بھی دیکھ رہا تھا، جس کے آخری الفاظ تھے کہ آسمان میں کچھ ہو رہا ہے، آسمان کھل رہا ہے۔ وہ پائلٹ بھی شاید آسمان میں کسی کھلنے والے دروازے یا پھر کسی کھلنے والے راستے کو دیکھ رہا تھا، اور اسی سے ہی ملتا جلتا میسج فلائٹ 19 جو برمودا ٹرائنگل میں غائب ہوئی، اس کے پائلٹ کا بھی آخری میسج یہی تھا کہ ہم کھلے پانیوں میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہم کہاں ہیں، اور آسمان کا رنگ سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں سبز ہے، اور کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ناظرین، ان دونوں مختلف فلائٹس کے پائلٹس کے جواب کیا آپ کو حیران کن نہیں لگ رہے؟ وہ دونوں پائلٹس شاید اس وقت آسمان میں کوئی کھلنے والے دروازے یا کسی راستے کو دیکھ رہے تھے، اور یہاں تک کہ اس کے رنگوں کو بھی خوب سمجھ رہے تھے۔ شاید یہی وہ دروازے ہیں جو زمین اور سورج کی گردش کے ساتھ کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ جب زمین اس نامعلوم مادے سے گزرتی ہے تو شاید زمین میں کچھ مقامات پر وہ دروازے چند گھنٹوں یا منٹوں کے لیے کھلتے اور پھر بند ہو جاتے ہیں، اور شاید دوسری دنیاؤں کے یہی وہ دروازے ہیں کہ جب وہ کھلتے ہیں تو پورے کے پورے جہاز لوگوں سمیت ان دنیاؤں میں گم ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی وہ دروازے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے بھی کھلا کرتے تھے، جنہیں اس وقت کے لوگ پہچان لیا کرتے تھے۔ ناظرین، ان دروازوں کے بارے میں اور ان کی حقیقت کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اور آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام میں قرآن کی سورہ نبا کی اس آیت پہ کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے اور سوالات کا ضرور اظہار کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔